السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. الحديث كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف اور قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین الہ العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا رب ہے، خالق ہے، پیدا کیا ہے تاکہ عبادت کریں، اور جزا و سزا کے دن کا مالک ہے، ظاہر و باطن کو جانتا ہے، ایمانداری، سچائی اور حلال کمائی کا اس نے حکم دیا، اور جھوٹ، دھوکہ، خیانت سے منع کیا. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، جس میں ہر قسم کی وضاحت ہے، حلال و حرام کی تفصیل ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلات کے بعد فقہ کا یہ آن لائن درس مکسلار پر آپ کی خدمت میں پیش ہے. ملخص الفقہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں. بیوع کا چیپٹر چل رہا ہے، کاروبار، لین دین، تجارت یا کاروبار کے متعلق. آج جو ہے 29 تاریخ ہے جمادی الاخرہ کی 1442 ہجری، مطابق 11 فروری 2021 عیسوی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے وقت میں برکت دے، اور اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائے،
اور رمضان جو 2 مہینہ باقی ہے، 2 مہینہ 1 دن، رجب شعبان، بس کل 30 ہے، اس کے بعد رجب شروع ہے، صرف 2 مہینے اور 1 دن باقی رہ گئے ہیں رمضان مبارک کو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ برکتوں، رحمتوں، خیر کا مہینہ ہمارے لیے اور امت مسلمہ کے لیے کامیابی و نصرت کا مہینہ بنائے، اور اس کو پانے والا پوری صحت و تندرستی اور عافیت کے ساتھ، اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی ہم سب کو اللہ توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ کتاب البیوع میں ہم جس فصل میں ہیں یا جس باب میں ہیں، وہ اختیار کے جو احکام ہیں یا اس کی جو شکلیں ہیں اختیار کی، اس کو ہم پڑھ رہے تھے۔ مجلس کا اختیار ہم نے پڑھ لیا، اختیار کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، اور اختیار کا مطلب بھی کیا ہے کہ آپ ڈیل کو کینسل کریں یا کمپلیٹ کریں، فائنل کریں، جو کاروبار آپ کر رہے ہیں اس کو، مطلب یا جو بات چیت چل رہی ہے آپ کی، یا تو اس کو آپ فائنلائز کر دیں یا اس کو جو ہے کینسل کر دیں، آپ کو اختیار ہے دونوں چیزوں کا، یہ مطلب ہے اختیار کا۔ تو اس میں ایک ہوتا ہے مجلس کا اختیار جو ہم نے پڑھ لیا، دوسرا شرط کا اختیار، کنڈیشن رکھ سکتا ہے بیچنے والا بھی یا خریدنے والا بھی، اور یہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اور تیسری شرط پہ ہم تھے جس کی شکلیں اور ہیں تھوڑی سی، یا اس کی صورتیں الگ ہیں، اور وہ ہے ناانصافی اگر ہو، دھوکہ آپ کہیں، ناانصافی ہو، تو اختیار رہتا ہے کہ اس کو مکمل کریں یا اس کو فائنل کریں ڈیل کو، یا ختم کر دیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بیچنے والے نے دھوکہ دے دیا یا خریدنے والے نے دھوکہ دے دیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو ناانصافی ہو گئی، ان کے ساتھ بے ایمانی ہوئی، تو ان کو اختیار ہے کہ وہ اس کو واپس کر دیں جو چیز انہوں نے خریدی ہے، یا ان کو اختیار رہتا ہے کہ وہ چیز اپنے پاس رکھیں۔ تو یہ جو اختیار ہے، اس کو، یہ بھی ایک تیسری شکل ہے اختیار کی۔ خیانت، ناانصافی، یہ تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، اسلام نے منع کیا ہے، لا ضرر ولا ضرار، نہ اپنے آپ کو تکلیف دو نہ دوسروں کو تکلیف دو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا کہ کسی مسلمان کا مال حلال اسی وقت ہوگا جب آپ پاک نفس کے ساتھ اس کو حاصل کریں، مطلب دھوکہ نہ دیں، خیانت نہ کریں، ایمانداری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اس کا مال آپ لیں۔ جیسے سامان کو بیچ کر مال لیں تو بالکل آپ کے لیے حلال ہو جائے، لیکن اگر آپ ناانصافی کرتے ہیں یا دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، تو یہ آپ کو حرام ہو جائے گا اس کا مال لینا۔ اس کی جو ہے 3 شکلیں یا 3 صورتیں ہو سکتی ہیں کس کی؟ خیانت کی، دھوکے کی یا خیانت کی، یا کہیں آپ ناانصافی کی، جس کو غبن عربی میں کہتے ہیں۔ ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ بستی میں مال ابھی پہنچا نہیں، باہر سے، دوسرے شہر سے، دوسرے علاقے سے، دوسرے ملک سے ابھی آیا نہیں، آپ آنے سے پہلے ہی جا کر جو ہے ان سے بات چیت کر لیتے ہیں اور ان سے وہ مال خرید لیتے ہیں۔ مال خرید کے آ جاتے ہیں آپ اپنے اس علاقے میں تاکہ اس کا کاروبار کریں، تو پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑا دھوکہ دے دیا گیا، بالکل کھلا کھلا مال پورا ڈپلیکیٹ، مثال کے طور پر ناانصافی ڈپلیکیٹ نکلا یا مال خراب نکلا، تو پھر ایسی صورت میں اختیار رہتا ہے کہ آپ جو ہے اس کو واپس کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بیان فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث اس کی دلیل ہے، کہ تم جا کر مال جو آنے والا ہے اس کو باہر جا کر مت لو، ملاقات مت کرو ان سے باہر جا کر، لیکن اگر کوئی جائے باہر، جیسے علاقے سے باہر آ بھائی کسی شہر سے، سمجھو مثال پر مدینہ سے جدہ مال آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو راستے میں جدہ آنے سے پہلے، مال پہنچنے پہلے جدہ شہر سے آپ باہر جا کر راستے میں جو مدینہ سے آ رہا ہے، آپ نے وہ مال ان سے لے لیا، ان سے ملاقات کی، ان سے خرید لیا وہ مال، تو لے کر آپ یہاں کی مارکیٹ پہنچے، جدہ مارکیٹ میں، تو پھر آپ کو اختیار رہتا ہے کہ وہ مال آپ جو ہے بیچے، یا بیچ کر اس کو پیسہ دیں، یا جو آپ نے لیا ہے اس کو واپس کر دیں۔ اگر دھوکہ ہوتا ہے تو اس صورت میں خیانت ہوتی ہے تو آپ واپس کر سکتے ہیں، اختیار رہتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے۔
کیوں؟ اس کی مختلف وجہ ہوتی ہے. ایک تو مال خراب بھی نکل سکتا ہے، پتہ نہیں چل رہا. آپ لے کر آ گئے ایک امید پر، بھروسہ کہ مسلمان دھوکہ نہیں دے گا، اور مارکیٹ میں نہیں، مارکیٹ سے باہر نا، آپ باہر لیے آپ اور لے کر آ گئے، تو پھر آپ کو پھر اختیار ہے کہ آپ اس کو ڈیل کو فائنل کریں، کمپلیٹ کریں یا نہ کریں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اختیار دیا ہے. باہر جا کر بستی سے، مارکیٹ سے باہر جا کر آپ جو ڈیل کرتے ہیں، تو بیچنے والا ہو یا خریدنے والا ہو، دونوں کو اختیار ہے. جب وہ لوگ ملاقات کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہاں جب ملاقات ہوتی ہے تو یہاں ایک شک ہوتا ہے کہ بھئی شاید کوئی گڑبڑ ہے، وہ مارکیٹ میں نہیں پہنچا رہا ہے مال، باہر ہی وہ بھی بیچ رہا ہے، یہ خرید بھی رہا ہے، تو اس میں جو ہے دھوکہ، خیانت کا خدشہ رہتا ہے. اسی لیے اختیار دیا گیا ہے کہ آپ اس کو جو ہے کمپلیٹ کریں یا ختم کر دیں اس کو. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور مزید وضاحت کرتے ہوئے اس مسئلے سے، یہ کام پہلے تو کرنے سے منع کیا گیا کہ آپ باہر مت کرو. وہ جب مارکیٹ آئے، جس سے مثال کے طور پر مدینہ سے مال آ رہا ہے، جدہ مارکیٹ آ رہا ہے، تو جدہ مارکیٹ میں آنے کے بعد آپ لیجیے، ہول سیل مارکیٹ ہے، آپ لیجیے اس کو. لیکن مال پہنچا ہی نہیں ابھی یہاں پر مارکیٹ میں، باہر چلے گئے، تو اس سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا. لیکن اگر کوئی کرتا ہے یہ کام تو پھر اس کو اختیار ہے کہ وہ اس کو فائنلائز کر دے یا کینسل کر دے. اس لیے اس کی وجہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ بیچنے والے کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ مارکیٹ کا کیا ریٹ ہے. ابھی وہ آیا نہیں نا جدہ، وہ سامان لے کر پہنچ رہا ہے، اب اس وقت کیا ریٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں اس کا جدہ میں. وہ جو مدینہ سے سامان لے کر آیا اس کو نہیں پتا، بیچارے کو نہیں جانتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہاں کا کوئی تاجر جدہ کا یا جدہ کا کوئی کاروباری اس سے بہت کم قیمت میں لے لے، اور پھر جب یہاں آ جائے تو اس کو بڑا چڑھا کر بھیج دے. وہ بیچارہ جو ہے نقصان میں ہوگا. اس کو جو ہے اس کے اچھے پیسے مل سکتے تھے اگر وہ جدہ مارکیٹ پہنچ کر اپنا سامان بیچتا، لیکن پہلے دے دیا تو اس سے دھوکا ہو گیا نا اس کو. اسی لیے منع کیا گیا کہ باہر مت جو ہے یہ کام کرو، جو مارکیٹ ہے مارکیٹ میں کرو، تاکہ ہر چیز کلیئر ہو، پتہ چلے سب. اسی لیے منع کیا گیا ہے. یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت کرتے ہیں، جو کہ بہت اچھی وضاحت ہے. دوسری صورت غبن کی یہ ہوتی ہے، یا ناانصافی کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی ریٹ بڑھا دے. جو ریٹ ہے مارکیٹ کا وہ ریٹ نہ رکھے، بلکہ ریٹ اور زیادہ بڑھا دے، اور وہ خریدنا نہیں چاہتا ہے بیچنے والا، وہ خریدنا نہیں چاہتا ہے، بلکہ ریٹ اس لیے بڑھا دیا تاکہ جو ہے اس کو نقصان ہو، اور وہ سمجھے کہ اتنی زیادہ قیمت میں میں کیسے جو ہے خریدوں. مثال کے، اور وہ جھوٹ بولتا ہے، حالانکہ وہ ریٹ نہیں ہوتا ہے اس کا، وہ بڑھا کر بولتا ہے اتنے میں دوں گا. تو وہ قیمت کی زیادتی یا بڑی ہوئی قیمت کو دیکھ کر نہیں لیتا ہے اس کو. یہ بھی جو ہے حرام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَنَاجَشُوا، اس کو نجش کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیز کی قیمت کو بڑھا دیا جائے تاکہ اس سے دھوکا ہو جائے. اس کی شکل جو ہے بتاتے ہیں، دیکھیے اس کی مثال، میں نے اتنے میں خریدا ہے، حالانکہ جھوٹ بولتا ہے، قیمت بڑھا کے رکھتا ہے اور بولتا ہے کہ میں نے جو ہے خود اتنے میں خریدا ہے. جیسے مارکیٹ میں بہت ہوتی ہے چیز، نعوذ باللہ من ذالک. مثال کے طور پر کوئی ریٹیل میں بیچتا ہے اور ہول سیل سے خرید کے لاتا ہے. اب ہول سیل میں کس ریٹ میں اس کو ملا یہ تو اس کو معلوم ہے. خریدنے والے کے لیے وہ جو ہے مارکیٹ میں اس کی قیمت رکھ دے تو کوئی حرج نہیں ہے، جو بھی قیمت وہ رکھنا چاہے. لیکن یہ کہے ریٹ بڑھا کے بہت زیادہ رکھے اور یہ کہے کہ میں نے خود اس کو جو ہے زیادہ میں خریدا ہے، جبکہ وہ جھوٹا ہے، اس کو سستے میں ملی وہ چیز، اور وہ بڑھا رہا ہے اسی لیے تاکہ پیسہ جو ہے زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکے. تو یہ چیز جائز نہیں اس کی. اچھا، یہ چیز جائز نہیں. اس کی ایک اور ایک مثال زیادہ کلیئر ہے جو شیخ نے دی ہے یہاں پر، وہ یہ ہے کہ ایک چیز کی قیمت جو ہے 5 ریال ہے مثال کے طور.
تو وہ کیا کر دیتا ہے 10 ریال اس کی قیمت رکھ دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ خریدنے والا 5 تک تو نہیں جائے گا، 8 میں دے دو بولے گا، 7 میں دے دو بولے گا، حالانکہ ریٹ کی قیمت 5 ریال ہے. 5 ریال میں لوگ مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں اس چیز کو. یہ 10 ریال اس لیے رکھ دیا اس کے تاکہ لوگ، یہ بھی دھوکے کی ایک شکل ہے، لوگ لیں گے یا کم کیا بولتے ہیں اس کو بارگیننگ کریں گے تو 2-3 ریال کا فرق پڑے گا. صرف بھائی 8 میں دے دیجئے، نہیں بھائی 8 میں 7 میں، تو ہے حالانکہ 5 میں وہ، تو اس نے پہلے ہی اس کی قیمت 10 رکھ دی. یہ بھی ایک دھوکے کی شکل ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، ناانصافی یا خیانت ہے. اس طریقے سے بھی کاروبار نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ایک اور ایک شکل، ایک اور ایک صورت دھوکے کی جس میں اختیار رہتا ہے. اچھا، یہاں اختیار کا مطلب کیا ہے کہ آدمی نے قیمت بڑھا کے دے دی، 10 ریال رکھی اور اس کو جو ہے 8 میں لے رہا ہے وہ، یا قریب میں 9 میں 8 میں 7 تک لے رہا ہے. تو بعد میں اس کو پتا چل گیا کہ یہ تو جو ہے اس نے دھوکہ دیا ہے آپ کو، قیمت اس کی ہے ہی 5 ریال میں سب جگہ میں، تو اس کو اختیار رہتا ہے کہ وہ واپس کر دے. اس کو اختیار کی بات ہو رہی ہے نا، اس میں یہ چیز. تیسری اور آخری ایک شکل اختیار کی جو دھوکے جس میں دھوکہ ہوتا ہے اور انسان کو اختیار رہتا ہے دھوکہ پتہ چلنے کے بعد کہ بھئی وہ چیز کو لے اپنے پاس باقی رکھے یا واپس کر دے. تو اس کی ایک شکل ہے مسترسل، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے غبن المسترسل ربا. مسترسل کیا ہے؟ ایک آدمی کو قیمت نہیں معلوم ہے، اور وہ صحیح بارگننگ بھی نہیں کر سکتا ہے، بلکہ بیچنے والا جو بولتا ہے وہ بیچارہ سیدھا سادہ اس کو سچ سمجھ کر اس سے خرید لیتا ہے. جب خرید لیتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ بہت بڑا دھوکہ تم کو بیچنے والے نے دیا ہے، اس دکاندار نے یا اس تاجر نے، اس کاروباری نے تم کو بہت بڑا دھوکہ دے دیا ہے. جب اس بیچارے کو، یہ سیدھے سادے انسان کو جس کو قیمت نہیں پتا تھی، نہ قیمت کم کرنا آتا تھا اس کو بارگننگ بولتے ہیں، وہ جو اس نے کہا اس کی بات پر ٹرسٹ کرتے ہوئے اس نے لے لیا اس کو، بعد میں پتا چلا کہ اس نے بہت خطرناک دھوکہ دے دیا تم کو، تو پھر ایسی صورت میں اس کو اختیار باقی رہتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قسم کی حرکت کو ربا میں شامل کیا ہے. تو یہ جو ہے دھوکے کی شکلیں ہیں، کسی بھی طریقے سے قیمت بڑھا کر یا جھوٹ بول کر اس طریقے سے دھوکہ دینا مسلمانوں کو، یا قیمت نہیں معلوم ہے اور سستے میں اس سے لے لینا مارکیٹ ریٹ سے ہٹ کر، اور جو ہے اس کو پھر دھوکہ دینا بیچنے والے کو جو باہر سے مال لے کر مارکیٹ میں آنا چاہ رہا تھا، باہر آپ مل گئے، مارکیٹ پہنچنے سے پہلے اس سے ڈیل کر لی. یہ سب جو دھوکے ہیں اس سے بچنا چاہیے اور اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، کیونکہ اس طریقے سے کمایا ہوا پیسہ بھی حرام ہوتا ہے، اور اگر کسی نے دھوکہ دے دیا ہے تو پھر اس چیز کو واپس کرنے کا انسان کے پاس پورا اختیار شریعت اسلامیہ نے دیا ہے، اس کے پاس پورا اختیار باقی رہتا ہے. اس کے بعد چوتھی قسم ہے اختیار کی، خیار التدلیس. اب تدلیس کہتے ہیں عربی میں کہ آپ حقیقت جو ہے عیب چھپائیں. یہ بھی دھوکہ ہی، تو اصل کیا اردو میں جو ہے لفظ دھوکہ بہت ساری چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تدلیس سمجھ رہے ہیں، یعنی کیسے بولا، ہوتی ہے چیز کچھ، اس کو بتاتا ہے کچھ. چیز جو ہے ڈپلیکیٹ رہتی ہے، اس کو اوریجنل بول کے بیچتا ہے، تدلیس. یہ اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. مثال، یا چیز خراب رہتی ہے، اوپر سے کور اس کا سب اچھا رہتا ہے، چیز جو ہے انسٹرومنٹ یا کوئی بھی چیز جو خریدنا انسان چاہتا ہے اور وہ چیز کو بیچنا دوسرا مسلمان جو ہے بیچ رہا ہے، تو اس کو بولتا نہیں ہے کہ یہ جو ہے مشین خراب ہے یا یہ چیز خراب ہے. اس عیب کو جو اس مشین میں ہے یا اس چیز میں ہے چھپاتا ہے، ظاہر نہیں کرتا ہے. تو اس کو جو چھپاتا ہے، ظاہر نہیں کرتا، یعنی حقیقت کو چھپاتا ہے. ایسے کہا، اصل دلس کہتے ہیں عربی میں اندھیرے کو. اندھیرا کیا کرتا ہے؟ چیزوں کو چھپا دیتا ہے. جیسے اندھیرا چھا جاتا ہے، اب دیکھیے آپ کو جھاڑ چیزیں نظر نہیں آئیں گی نا، راستہ کیسا ہے کیا ہے، جب تک کہ ٹارچ نہ ہو، لائٹ نہ ہو. تو تدلیس اس کو کہتے ہیں، دلس کہتے ہیں کہ چھپی ہوئی چیز، یعنی ایک عیب جو چیز کا، کوئی بھی ہے، موبائل ہے خراب، موبائل ہے، گاڑی ہے خراب ہے، کپڑا ہے ردی کپڑا تھا، اس کے عیب کو چھپایا اس نے، بیچنے والے نے، تاجر نے، اور یہ دھوکہ دے کر بیچ رہا ہے ایسے. تو یہ بھی حرام ہے. اگر ایسے بیچ دیا، بعد میں اس کو پتا چلا
تو پھر جو ہے وہ اختیار رکھتا ہے خریدنے والا کہ اس کو واپس کر دے. تدلیس کہتے ہیں شیخ دیکھیے اظہار السلعۃ المبیعہ بمظہر السلیمہ ماخوذ من الدلسہ. اظہار السلعۃ المعیبہ بمظہر السلیمہ، چیز خراب ہے لیکن اس کو اچھا ڈیکور کر کے پیش کیا گیا ہے تاکہ خریدنے والے خرید لے، دیکھے کہ کتنی اچھی چیز ہے. ظاہر اچھا ہے، حقیقت میں اندر جو چھپا ہوا سامان ہے وہ بہت بیکار ہے، ردی ہے، خراب ہے، لیکن اس کو ایسے ڈیزائن کر کے یا ایسے کور کر کے خوبصورت اس میں ڈبے میں رکھا گیا ہے یا باکس میں کہ اس کا عیب چھپ جائے. عیب کو کسی طریقے سے چھپایا گیا ہے. ہوتا نا بعض اوپر سے جو ہے فنیشنگ کر دینا، بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں. آپ چاہے گاڑی کا سامان ہو، سامان کے بارے میں آپ لیں بات کریں یا چیزوں کے بارے میں بات کریں، یہ بھی جو ہے نعوذ باللہ من ذالک جو ہے جائز نہیں ہے تدلیس. اور اگر ایسا کوئی کرتا ہے اس قسم کے حرکت کے عیب کو چھپاتا ہے، چیز کے سامان کے عیب کو، اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، ظاہر کچھ اور کرتا ہے، تو پھر خریدنے والے کو اختیار رہتا ہے کہ جیسے اس کو پتہ چل گئی حقیقت وہ واپس کر دے اس کو. اس کی دو قسمیں ہیں کہتے ہیں تدلیس کی. اس قسم کے جو عیب کو چھپانا، حقیقت بیانی نہیں کرنا، تو اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں. نمبر ایک، جو سامان ہے اس میں خود عیب ہے، ٹوٹا ہوا ہے یا جو ہے خراب ہے، ڈپلیکیٹ ہے، اس کو چھپایا جاتا ہے کسی بھی شکل سے. ایک طریقہ یہ ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ چیز کا عیب تو نہیں ہے لیکن اس کو اس کے ظاہر کو ایسے ڈیکور کیا جاتا ہے. ایسے ڈیکور لفظ سمجھیں آپ، ایسے اس کو ڈیکور ایسے کیا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑی چیز لگے، یعنی اچھی کوالٹی کی چیز لگے، اور اس کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے. قیمت اس کی مثال کے طور پر 5 ریال ہے، لیکن اس کو جو ہے ایسے ڈیکور کیا جاتا ہے کہ اس کو دیکھ کر لگے کہ بھئی یہ تو نمبر 1 کوالٹی ہے، اور اس کی قیمت جو ہے 25 ریال رکھ دی جاتی ہے، اوپر جو ڈیکور کر دیا گیا ہے. دھوکہ ہے یہ بھی جو ہے تدلیس کی ایک دوسری شکل ہے. تو کوئی بھی شکل ہو، دونوں قسمیں حرام ہیں. یہ جائز نہیں ہے کہ کسی کو جو ہے آپ اس قسم کا جو ہے دھوکہ دے کر پیسے کمائیں. اور اگر کوئی ایسا دھوکہ دیتا ہے، کسی کو تدلیس کرتا ہے، عیب چھپاتا ہے یا اس پر پردہ ڈالتا ہے، تو خریدنے والے کو اختیار رہتا ہے کہ وہ چاہے لے لے یا چاہے واپس کر دے. اس سلسلے میں اللہ کے رسول کی حدیث سے موجود ہیں. اس زمانے میں جو ہے نبی علیہ السلام کے زمانے وغیرہ میں یہ حرکت جو ہے جانوروں کے ساتھ کی جاتی تھی، جیسے بکریوں کے ساتھ یا اونٹوں کے ساتھ کی جاتی تھی. اس قسم کی حرکتیں کیسی کہ بکری کو دیکھ کر لگے کہ بہت دودھ دینے والی ہے یہ، ٹھیک ہے، اور گائے کو، یہ اونٹنی کو بھی دیکھ کر لگے کہ یہ بہت دودھ دینے والی ہے. ایسے دیکھنے والے کو، جیسے وہ دیکھتا ہے بولے ارے یہ تو اس کے تھن بھرے ہوئے ہیں، وہ یہ دھوکہ دیا جاتا ہے، عیب اس کا چھپائے گا، حالانکہ وہ نہیں تھی، ویسی نہیں تھی، تو اس کو بیچ دیا جاتا ہے ایسے، اور قیمت اس کی بڑھا کر لی جاتی ہے. تو اللہ کے رسول فرمایا اگر کسی نے ایسا جانور خریدا اور اس کو دھوکہ ہوا تو وہ چاہے تو رکھ لے، چاہے تو واپس کر دے. تو یہ اللہ کے رسول کی حدیث کی روشنی میں بتایا گیا کہ اس قسم کے جو ہے عیب والی چیزوں کو وہ کرنا، کیا کہتے ہیں، چھپا کر لوگوں کو ظاہر اچھا دکھانا تاکہ لوگ خرید لیں، تو یہ جائز نہیں ہے. اور اس کی مثالیں شیخ کہتے ہیں موجودہ دور میں اگر آپ دیکھیں تو گھروں کو ڈیکور کیا جاتا ہے، حالانکہ گھر جو کرائے کے لیے دیا جاتا ہے اس کو ایسے ڈیکور کیا جاتا ہے اب جیسے دیوار اندر سے پوری کھوکھلی ہے لیکن اوپر ایسا بویا مارا جاتا ہے، صرف بوئے کو دیکھ کر انسان واہ کیا گھر ہے، کیا کمرہ ہے، زبردست کمرہ ہے، حالانکہ اندر جو ہے آپ ایک زور سے لات ماریں گے تو دیوار گر جائے گی. مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے صرف. اور اسی طریقے سے گاڑیوں کو بھی جو ہے اس کا مظہر ہوتا ہے، لک، جس کو لک کہتے ہیں، دیکھیے لک اچھا کیا جاتا ہے تاکہ لوگ دھوکے میں پڑھ کر اس کو خرید لیں. تو یہ بھی تدلیس کی شکل ہے، یہ غلط ہے، ایسا کرنا حرام ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو جس نے کرائے پر مکان لیا ہے یا گاڑی لی ہے کسی سے، تو حقیقت معلوم ہوتے ہی اس کو واپس کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جھوٹ بولا، اس نے دھوکہ دیا اللہ کے، اور حقیقت بیان نہیں کی، اس نے حقیقت جو ہے بیان نہیں کی. اس حدیث کو یاد رکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت برکت بيعهما. زبردست حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اس حدیث شریف میں
دونوں بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں کو اختیار ہے جب تک کہ وہ مجلس سے جدا نہ ہو. ڈیل ہو رہی ہے جس جگہ پر وہاں ان دونوں کو اختیار رہتا، بیچنے والے کو بیچنے کا اختیار، خریدنے والے کو خریدنے کا اختیار، جب تک کہ دونوں علیحدہ نہ ہوں. ٹھیک ہے، الگ نہ ہو جائیں. آگے سنیے کیا فرمایا، ذرا غور سے سنیے اور لوگوں کو بتائیے جو بھی کاروبار کرتے ہیں. فَإِن صَدَقَا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر دونوں نے سچ کہا. کن دونوں نے؟ بیچنے والے نے سچ کہا، خریدنے والے نے سچ کہا. وَبَيَّنَا، اور کلیئر کیا، چھپایا نہیں، واضح کر دیا، اس کی حقیقت بیان کر دی. کس کی؟ چیز کی جو خریدی جا رہی ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں، استعمال کی چیزیں ہوں. اگر دونوں نے سچ کہا اور کلیئر کر دیا حقیقت کو، بورک لہما فی بیعہما، ان دونوں کے کاروبار میں برکت ڈال دی جاتی ہے. وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا، اگر دونوں نے جھوٹ کہا اور حقیقت کو چھپایا، محقت برکت بیعہما، یہ جو کاروبار کر رہے ہیں اس کی برکت چھین لی جاتی ہے. اللہ اکبر. کیا مطلب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرماتے ہیں دو باتیں. نمبر ایک کہ بیچنے والے کو خریدنے والے کو اختیار رہتا ہے جب تک وہ مجلس میں ہو. سمجھ میں آگے بات، یہ اس سے پہلے گزر چکی ہے بات. آگے سچ بولنا، حقیقت بیان کرنا. بیچنے والا کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے کہ بھائی آم جو ہے اصلی ہیں یا کیا ہے، میٹھے ہیں. آم جو ہے میٹھے ہیں، سچے ہیں، سچ بول رہا ہے. اور کلیئر کر رہا ہے کہ یہ آم جو ہے بالکل جھاڑ کے یہ آم ہے، یہ رتنا گیری کے آم ہیں. کلیئر حقیقت بیان کر رہا ہے، رتنا گیری سے آئے. چلیے، ایک تو سچ بھی بولا، واضح بھی کی. خریدنے والا بھی ٹھیک ہے، سچ بول کے لے رہا ہے، ٹھیک ہے میں اتنے میں لے لوں گا، اور پیسے بھی ڈپلیکیٹ نوٹس بھی نہیں دیے مثال کے طور پر، یا چیک دیا تو وہ بھی جو ہے باؤنس ہونے والا نہ ہو. مطلب حقیقت، اس نے بھی سچ کہا، اور دونوں نے کاروبار اس طریقے سے کمپلیٹ کیا. وہ آم بیچ کے چلا گیا، یہ آم لے لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پیسوں میں برکت دے گا، وہ اس کے آم میں برکت دے گا، رزق، اور اس کے پیسوں میں برکت دے گا. لیکن اگر دونوں میں سے کسی نے جھوٹ بولا یا دونوں نے جھوٹ بولا، دونوں جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ بیچنے والے نے جو ہے کارپیٹ آم ہے، اس کو کہا کہ وہ جھاڑ کا آم ہے. اچھا، آم کھٹا ہے، یا کیا بولتے ہیں، آم جو ہے میٹھا نہیں ہے، اور اس نے کہا کہ میٹھے آم ہیں. آم رتنا گیری کا نہیں ہے، اس نے جھوٹ بولا کہ رتنا گیری کا آم ہے، تاکہ لوگ رتنا گیری کا ہے، کوکن کا، ارے کوکن کا تو نمبر 1 آم ہوتا ہے انڈیا کا. آؤ بالکل. اور بات آم کی آئی تو میں آپ کو بتاؤں، آم کی بات ہے اس لیے بتا رہا ہوں. میں پچھلے دنوں جو ہے املج گیا تھا، میں تو سفر ہوا میرا املج کا. تو وہاں میں جو ہے ایک باغیچے میں گیا تھا، جو آم کا نہیں تھا باغیچہ، وہاں دوسری چیزیں تھی، پالک. اس باغیچے میں جو ہے، اس مزرے میں جو ہے پالک، کوتمیر جس کو دھنیا کہتے ہیں، اور بھی چیزیں تھیں ایسی، یہ نعنا ہے نا، کیا بولتے اس کو، پودینہ. ہاں پودینہ، اس قسم کی چیزیں تھیں وہاں. تو وہاں جو ہے مجھے یہ بات معلوم ہوئی، میں خود حیران ہوا سن کر کہ املج میں وہاں پر بہت سارے آم کے باغیچے ہیں، اور میٹھا اور لذیذ آم جو انڈیا پاکستان سے جو آم آتا ہے اس سے بھی اچھا آم کی پیداوار ہو رہی ہے. میں حیران ہو گیا، میں نے کہا بات تو نہیں معلوم، پھر یہ کب سے ہو رہا ہے، پہلے تو نہیں ہے، تو پھر مارکیٹ میں کیوں نہیں؟ بولے کہ 1-2 سال سے یہ چیز شروع ہو گئی، 2 سال سے جو ہے یہ چیز شروع ہوئی. بہرحال اللہ تعالیٰ برکت دے جن کے بھی پاس یہ چیزیں ہیں. تو اگر انسان سچ بولے اور ایمانداری سے حقیقت بیانی کرے، ٹھیک ہے، میٹھا تو میٹھا بولے، کارپیٹ کا بولے، چھاڑ کا تو چھاڑ کا بولے. اگر دھوکہ دیتا ہے، چھپاتا ہے حقیقت کو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا برکت ختم کر دی جاتی ہے. اللہ اکبر. کیا فائدہ آپ جو ہے لاکھوں ریال کمائیں اور اس سے برکت ختم کر دی جائے؟ کیا فائدہ جو ہے آپ جو ہے دھوکہ دیں اور چیز خرید کے لے کے آئیں اور اس سے برکت ختم ہو جائے؟ چاہے جتنے پیٹی آم لے لیں آپ، لیکن آپ کو جو ہے اسے تو آپ نے دھوکہ دے دیا اس بیچنے والے کو، تو آپ کا پورا پیسہ جو ہے، آپ کے پورے آم سے جو ہے جو برکت ہے وہ ختم کر دی جائے. تو یہاں اہل علم کہتے ہیں سچائی اور ایمانداری یہ برکت کا سبب ہے. ٹھیک ہے، سچائی اور ایمانداری جو ہے برکت کا سبب ہے. چلیے، اس کے بعد 5واں اختیار،
عیب اگر ظاہر ہو جائے کسی سامان کا، اس کو کہتے ہیں خیار العیب۔ کیا مطلب خیار العیب؟ خیار العیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خریدنے والا سامان، اس کو یہ اختیار ہے وہ کہے کہ دیکھیے بھائی میں یہ چیز لے کر جا رہا ہوں، اگر اس میں کوئی عیب نکلا تو میں واپس کروں۔ ایک شکل یہ ہے، یہ بتا دے وہ۔ نمبر 2، دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ اس چیز میں کوئی عیب ہے جو بیچنے والے کو، دکاندار کو معلوم تھا سامان میں یہ عیب ہے۔ عیب سمجھتے ہیں نا، عیب یعنی کیا بولیں گے، پرابلم ہے، ٹوٹا ہوا ہے یا خراب ہے، چلتے نہیں ہے مشین وغیرہ۔ وہ بیچنے والے کو معلوم تھا یا معلوم نہیں تھا، دو شکلیں ہو سکتا وہ بھی چارہ سے اٹھا کے لایا، اس کو نہیں معلوم، لیکن بعد میں ظاہر ہو گیا یہ چیز، تو پھر خریدنے والے کو اختیار ہے کہ وہ سامان کو واپس کر دے، کیونکہ یہ عیب دار سامان ہو گیا۔ تو یہ عیب کا اختیار کہتے ہیں۔ اگر عیب پتہ چل جائے تو خریدنے والے کو اختیار رہتا ہے کہ وہ واپس کر دے، چاہے اس نے بولا ہو یا نہیں بولا ہو۔ تو یہ بھی ایک شکل ہے اختیار کی۔ تو یہ 5 شکلیں اب تک ہم نے پڑھ لی جو اختیار کی۔ ایک آخری شکل باقی ہے، چھٹی شکل یا چھٹی قسم اختیار کی، اس کو سن لیں۔ اس کو کہتے ہیں التخییر بالثمن، قیمت کا اختیار۔ قیمت کا اختیار کا مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی نے کسی کو کوئی سامان کسی قیمت پر بیچا اور بتا دیا کہ یہ سامان آپ کو میں اتنے میں دے رہا ہوں، 10 ریال میں 10 کلو چاول، 10 ریال میں 10 کلو چاول، مثال کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے لے لیا 10 کلو سمجھ کر، چلا گیا، پتا چلا کہ وہ 10 کلو نہیں ہے، کم ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو اختیار رہتا ہے کہ وہ جو ہے واپس آ کر جو ہے اپنے معاملے کو کلیئر کر لے۔ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نہیں میں تو بول دیا تھا آپ کو 10 کلو 10 ریال میں، اب 10 کلو نہیں نکلے، 9 کلو نکلے، میں کیا کروں، مجھے نہیں معلوم، آپ چلے گئے، ختم ہو گیا مسئلہ۔ نہیں، یہ جو ہے اس کو اختیار رہتا ہے کہ وہ اس کو واپس کر دے۔ اس کی مثالیں شیخ نے بہت ساری دی ہیں، میں ایک چھوٹی سی چاول کی مثال میں نے آپ کو دی ہے۔ تو یہ جو ہے اختیار کی جو ہے الگ الگ شکلیں ہیں جو اہل علم نے ذکر کی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، کہ انسان کو، بیچنے والے کو یا خریدنے والے کو، دونوں کو اختیار ہوتا ہے۔ لہٰذا اس چیز کو آپ یاد رکھیں، اور یاد رکھ کر ان تمام چیزوں میں، اگر آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے درس میں، آج کے درس میں جو ہم نے کئی قسمیں بیان کی ہیں اختیار کی، تو یہ شریعت اسلامیہ نے اس چیز کو اسی لیے رکھا ہے تاکہ جو ہے کسی کو تکلیف نہ ہو، نہ بیچنے والے کو تکلیف ہو نہ خریدنے والے کو تکلیف ہو۔ ایمانداری کے ساتھ اگر کاروبار کیا جائے، بغیر کسی کو اذیت پہنچائے ہوئے، دھوکہ دیتے ہوئے، سچائی، ایمانداری، حقیقت بیانی کے ساتھ، تو کاروبار میں بڑا منافع ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس میں بڑی برکت دے گا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، غیر اپنے بھی جو ہے دھوکے دیتے ہیں اور خیانت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، عیب چھپاتے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ سے ڈرنا بہت ضروری ہے۔ میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی، جس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اور تم دیکھو کہ آگے تم یعنی قیامت کے دن کے لیے تم کیا کر رہے ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کو تمہارے تمام اعمال کی خبر ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا اگر تاجر ہے تو کبھی لوگوں کو دھوکہ نہیں دے گا۔ دکاندار اگر اللہ سے ڈرنے والا ہے تو کبھی عیب نہیں چھپائے گا، خیانت نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں دے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، بلکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ اچھا کاروبار کرے گا۔ بیچنے والے، خریدنے والے اگر اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں تو یقیناً وہ بھی دھوکے نہیں دیں گے، ڈپلیکیٹ نوٹ وغیرہ جیسے دھوکہ ہوتا ہے، ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حلال کمانے والا، حلال کھانے والا، حلال استعمال کرنے والا ہم سب کو بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ یہ باب ختم ہو گیا۔ آئندہ درس میں ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے، احکام التصرف فی البیع قبل قبضہ والاقالہ۔ آپ نے کسی چیز کو لے لیا، لینے سے پہلے کیا اس میں تصرف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ آپ نے چیز لی،
ٹھیک ہے، لیکن ابھی آپ کی نہیں ہوئی، ڈیل کمپلیٹ نہیں ہوئی، اس سے پہلے کیا اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ؟ یعنی ایک چھوٹا سا باب ہے، قبض سے پہلے، اسے گاڑی خریدنا ہے، ابھی خریدے نہیں، خریدنے سے پہلے کیا اس کو چلا سکتے ہیں تھوڑا سا چیک کرنے کے لیے یا نہیں؟ اس کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں، یہ اس باب میں آ رہی ہیں. اور اس کے بعد چھوٹا سا باب ہے یہ، اور اس کے بعد بڑا اہم چیپٹر شروع ہو رہا ہے، اور وہ ہے ربا اور اس کی تفصیل. ربا یعنی سود، انٹرسٹ، اور اس کی پوری تفصیل. اللہ تعالی ہمیں جو ہے توفیق دے کہ نفع بخش علم ہم حاصل کریں، اور اس علم پر جو ہمارے پاس ہے عمل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ پریشانیاں، مصیبتیں جو امت مسلمہ میں یا پوری دنیا میں یہ وبا کو لے کر آئی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو صحت مند ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی صحت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.